ناجائز ہی آپ ذرا کھل کر بتا دیں. آپ نے مروانے کا پروگرام پکا مجھے بنوایا ہوا ہے تو کوئی بات نہیں. میں دیکھیں یہ عرض کر دوں سب عموماً جو ہے ہمارے محافل میں جس طرح کے نظر آتا ہے کہ نعت خوانوں کے اوپر اس طرح سے پیسہ اٹھایا جاتا ہے جیسے ہمارے کچھ سنگنگ کے پروگرامز میں یا پھر اس طرح کی چیزیں, اور پھر نعت خواں بھی وہ اس طرح کا انداز اختیار کرتے ہیں کہ ہاتھ کھڑا کر دو, ہاتھ اٹھا لو, اور سارے جو ہے نا بار بار اس طرح کروانا. مفتی صاحب کیا یہ مطلب اس کو جائز کہہ سکتے ہیں, یا یہ کس حد تک جائز ہے, کس قدر, یا اس سے مفتی صاحب کیا عام عوام کے لوگوں میں عام عوام یہ سوچتی ہے, سوال کرتی ہے عموماً علماء سے کہ مطلب یہ کیا طریقہ ہے اس میں اور اس میں کیا فرق رہ گیا, تو مفتی صاحب یہ کہاں تک مطلب اس میں کیا حقیقت ہے اور کیا جائز ہے ناجائز ہے, آپ ذرا کھل کر بتا دیں. آپ نے مروانے کا پروگرام پکا مجھے بنوایا ہوا ہے تو کوئی بات نہیں. میں دیکھیں یہ عرض کر دوں کہ میرا اس سلسلے میں ذرا تھوڑا سا نظریہ مختلف ہے. ٹھیک ہے. وہ یہ کہ اگر کوئی آدمی اٹھ کے ناز خان کو پیسے دے دیتا ہے, ٹھیک ہے, یا وہ نوٹ یوں پھینکتا ہے اور کہتا ہے کہ یار حضور کے نام پر ایسے میں لوٹاؤں گا, ٹھیک ہے, تو اس میں کوئی میرے نزدیک حرج کی بات نہیں ہے. اچھا. بعض علماء کرام منع کرتے ہیں. ویسے مناسب اور بہتر طریقہ یہی ہے کہ اگر آپ نے نظر پیش کرنی ہے نعت خان کو تو وہ تو جو بزرگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جا کے ان کو ادب سے دے دیا جائے, بہتر مناسب یہی ہے کے سامنے رکھ دیں. لیکن جو کسی نے پھینک دیا تو میں اس کو حرام اور ناجائز نہیں کہوں گا, یہ بھی جائز ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جو ہمارے ہاں محافل نعت ہیں جس میں نعت خان جو ہے نا وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور یہ سارا کام کرواتے ہیں, دیکھیے بات کیا ہے, اور عموماً ایک ہی جملے کی تکرار ہوتی ہے مجھ سے بار بار. وہ نہیں دیکھیں, وہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس پر میرے خیال سے وہ نوٹ آ رہے ہوتے ہیں, مجھے ایسا لگتا ہے. اور عموماً میں نے محافل میں یہ دیکھا بھی ہے اور کچھ علماء نے اس پر بحث بھی کی ہے کہ اس طرح سے بار بار ایک ہی شعر بار بار دہرایا جاتا ہے. مفتی حنیف قریشی صاحب کا میں حوالہ دیتا ہوں کہ انہوں نے نعت خواں کے حوالے سے یہ بات کی کہ ایک ہی جملے کی تکرار ہو رہی ہے اور نوٹ لوٹتے جا رہے ہیں, وہ بار بار دہرائے جا رہے ہیں. کرنا چاہیے. پھر جو ہے نا وہ آپ نبی علیہ السلام کے نعت خان ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ زیادہ تر نعت پڑھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری نعت حضور سنتے ہیں. ٹھیک ہے, جب حضور سنتے ہیں تو پھر ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. پہلے تو میں نعت خان بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا, میں کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتا. اس کی وجہ پتہ کیا کہ یہ پھر اصلاح نہیں ہوتی. اگر ہم کسی نعت خان بھائی میں کوئی چیز دیکھتے ہیں میں تو فون کرتا ہوں, میں تو اپنے کسی ساتھی نعت خان کو فون کرتا ہوں کہ یار یہ آپ نے جو شعر پڑھا تھا یہ نامناسب ہے, یہ جو آپ کا طریقہ کار ہے یہ درست نہیں ہے. ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی, باقی ہم بھی کوئی فرشتے نہیں ہیں, لیکن ہم نبی علیہ السلام کی نعت پڑھتے ہیں نا, تو نعت کے لیے ہمیں سب سے پہلے دیکھنا ہوگا کہ حضور کی نعت جناب حضرت ابو طالب نے پڑھی, حضور کی نعت حضرت مولا علی نے پڑھی, حضور کی نعت جناب حسان بن ثابت نے پڑھی, ام المومنین حضرت عائشہ نے پڑھی, حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب نے پڑھی. وہ کیا پڑھتے تھے, سلام اللہ علیہ نے اشعار لکھے, سب نے پڑھی ہے. وہ کیا تھی, وہ تو یہ تھی نا کہ من قبل یاتب فی ظلال وفی مستود حیث یحصف الورق ثم عبت البلاد لا بشر انت ولا مدغۃ ولا علق. یہ جو اشعار ہیں جناب حضرت عباس کے ہوں یا جناب حضرت ابو طالب نے کہا کہ یہ گورے چٹے چہرے والا میرا پیارا بھتیجا جس کی برکت سے اللہ بارش نازل کرتا ہے, تو یہ وہ تمام. اور پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقاعدہ ایک فن ہے, اور اس کو ہمیں بازاری نہیں بنانا چاہیے. اس کا ایک معیار ہونا چاہیے. نعت خان کا بھی ایک جو ہے نا وہ الگ ہے کہ یہ حضور کا نعت خان ہے, یعنی وہ گزرے تو لوگ یہ کہیں کہ یہ حضور کا غلام ہے. وہ جو نبی علیہ السلام کے صحابی تھی نا, صحابی کون تھے, حضور کے نعت خان تھے نا سارے کے سارے. کوئی طرز میں پڑھتا تھا, کوئی ترنم میں پڑھتا تھا, ہر آدمی کا اپنا لہجہ تھا. لیکن وہ جو صحابہ تھے وہ کیا کہتے, وہ کہتے تھے ہم حضور کے غلام ہیں. تو سامنے شعر آ جاتا نا تو شعر راستہ چھوڑ دیتا تھا, وہ کہتے تھے ہم غلام مصطفیٰ ہیں. آج کا نعت خان جب معاشرے میں جائے نا, یورپ میں جائے اور یا کہیں اور جائے, تو وہ متاثر نہ ہو. وہ جو اقبال نے کہا تھا نا, خیرہ نہ کر سکا مجھ کو جلوہ دانش فرہنگ, میری آنکھ کا سرمہ ہے خاک مدینہ و نجف. نعت خان پاکستان میں ہو یا امریکہ میں, یورپ میں ہو یا انڈیا میں, کہیں پر بھی ہو, نعت خان کے پیش نظر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو. جب یہ ہوگی نا تو وہ نعت خان دنیا میں بھی کامیاب ہے, آخرت میں بھی کامیاب. سبحان اللہ.